السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس حدیث کے بارے میں وضاحت کر دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آیات بھول گئے تھے؟ منکرین حدیث سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ منکرین جو حدیث ہے نا، وہ منکرین قرآن بھی تو ہیں نا۔ مسئلہ تو صرف حدیث کے انکار کا نہیں ہے، مسئلہ تو قرآن کی آیات کے انکار کا بھی ہے۔ اور یہ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں، ان کا علم دین سے تو کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے میرے بھائی۔ گھر کی ریڑھی والے کے ہاتھ میں آپ 2D GLI 1800 cc دے دیں تو وہ گاڑی آپ کی کا کیا کرے گا؟ ہاں جی، ایک بندہ کھوتی ریڑھی کا ڈرائیور ہے اور آپ اس کے ہاتھ کے اندر 2D GLI آٹومیٹک گاڑی 1800 cc پکڑا دیں، وہ آپ کی گاڑی کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو ایسے لوگوں کا علم دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ چاہے انہی منکرین حدیث میں وہ احمد سعید چتروڑ گڑھی اور اس کی نسل اور اس کی اولاد اور اس کے مقلدین ہی کیوں نہ ہوں۔ ہاں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو بات صحیح حدیث میں ہے وہ آ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی بشر تھے اور بشر کو بھی بھول لگتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ حدیث ہے، بھول چوک سے پاک صرف اللہ ذوالجلال ہے۔ بھول چوک سے پاک صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی بھول چوک کا ذکر موجود ہے۔ ہیں جی، وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی کا ذکر تو قرآن پاک میں ہی ہے کہ پیغمبر کو بھی بھول لگ گئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا انکار تو کر دیں گے کہ ایک شخص نے ایک سورت کو پڑھا ایک رات، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، میں فلاں فلاں آیت جو ہے وہ فلاں فلاں سورت میں سے بھلا دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بھول جانے کا ذکر تو خود قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، پھر کیا خیال ہے قرآن پاک کی آیات کا انکار نہ کر دیں؟ قرآن کریم کے اندر آدم علیہ السلام کے بھول جانے کا ذکر ہے، اور یہ سورت کہف ہے۔ یہاں پر قرآن کریم نے فرمایا فنسیا حوتہما، حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ والسلام اپنی مچھلی بھول گئے، ناسیا۔ تو کیا خیال ہے قرآن کی آیت کا انکار نہ کر دیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہ والسلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں پیغمبر کے، اور قرآن نے ان دونوں کے متعلق کہا ناسیا، دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی۔ قرآن کی آیت کا انکار کر دیتے ہیں۔ بندہ لال لتر مارے سوتے گنتی ایک کرے، بے وقوف اور احمق۔ اسی طرح سورت کہف کے اندر ہے، ہاں جی، حضرت وہ کون تھے، خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا شاگرد لے لیتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اعتراض نہیں کرنا۔ تو پہلے حضرت خضر نے کیا کیا، ایک غریب اور بے گناہ اور معصوم آدمی کی کشتی کا پھٹا توڑ دیا، بیکار میں، مفت میں، بغیر وجہ کے۔ آگے وجہ تھی لیکن یہاں کچھ وجہ نہیں تھی۔ تو حضرت خضر نے ایک بے گناہ، ایک معصوم، ایک غریب آدمی کی نئی نویلی کشتی کا پھٹا توڑ دیا، تختہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا، آپ نے خواہ مخواہ میں غریب کا نقصان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب حضرت خضر نے بات کی تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں لا تؤاخذنی بما نسیت، میری میرے بھول جانے پر آپ میری گرفت مت کریں، مجھے معافی دے دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں دوسری مرتبہ بھول رہے ہیں، سورت کاف کی اس آیت کا انکار نہ کر دیں۔ یہ شاید لوگوں نے بعد میں ڈالی ہوگی، یہ فناسیہ اور بما نسیت، یہ دونوں آیتیں تو قرآن کی شان کے اور پیغمبر کی شان کے بھی خلاف ہیں۔ حضرت موسیٰ یہاں 2 مرتبہ بھول رہے ہیں، ایک یوشع بن نون کے ساتھ اپنی مچھلی بھول گئے، اور دوسری دفعہ حضرت خضر کے منع کرنے کے باوجود اعتراض کر دیا، اور جب انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا تو کہا لا تؤاخذنی بما نسیت۔ نسیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں بھول گیا، سرکار معاف کریں، رخصت دیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آ جاتے ہیں بابا جی آدم علیہ السلام پر۔ یہ ظالم لوگ نا، ان کو اللہ کا قرآن بھی نہیں آتا، ان کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے۔ دعا کیا کرو اللہ ہماری مت نہ مار دے، یا اللہ ہمیں بچائے کہ ہماری مت ماری جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلے میں دیکھتا ہوں آدم علیہ السلام کہاں پر ہے کہ وہ بھول گئے، آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سورۃ طٰہٰ ما انزلنا ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور بلا شبہ ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی، فَنَسِیَا، پس وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس کے ارادے کے اندر پختگی کو نہ پایا۔ اور یہاں صرف آدم ہی نہیں بھولا، آدم پلس حوا دونوں بھول گئے۔ یہ عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہ تاکید کی تھی کہ لا تقربا ہذہ الشجرۃ، آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، ساری جنت میں سے جہاں جتنا مرضی کھاؤ پیو، مگر یہ درخت نہیں کھانا۔ تو قرآن کہتا ہے فناسیا، آدم بھول گیا، ہیں جی، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ تو ناسیا، بھول جانا پیغمبر کا، یہ تو قرآن میں ثابت ہے۔ اب اگر صحیح بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھلا دیا گیا، تو یہ صحیح بخاری پر اعتراض کرنا، بڑا ہی لچر قسم کا انسان ہوگا جو صحیح بخاری پر اعتراض کرے گا۔ ظالم، تجھے قرآن آتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے آدم کے بھول جانے کا ذکر کیا، قرآن میں اللہ نے یوشع بن نون کے بھول جانے کا ذکر کیا، قرآن میں اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کے بھول جانے کا ذکر کیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو کرو رافضیوں کی طرح اللہ کے قرآن پر بھی اعتراض کرو، ہیں جی، تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اب آ جاتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ قرآن کی آیت کے بھول جانے کے حوالے سے قرآن مجید نے کیا کہا ہے۔ سورۃ القیامہ کے اندر ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تو اس قرآن کے ساتھ زبان کو حرکت مت دے تاکہ تو اس کو جلدی حاصل کر لے۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر جب قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ کو بہت مشقت ہوتی، ساتھ ساتھ زبان کو حرکت دیتے، یعنی یاد کرنے کی کوشش کرتے، کوئی لفظ چوک نہ جائے، رہ نہ جائے، بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری، پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس پڑھنے کی پیروی کر۔ ثم ان علینا بیانہ، اس کی وضاحت کرنا بھی پھر ہمارے ذمے۔ تو یہ ہے طریقہ، ہاں جی، نبی پاک علیہ السلام کہیں مجھ سے کوئی آیت بھول نہ جائے، رہ نہ جائے، قرآن اترتے وقت ساتھ ساتھ جلدی جلدی زبان کو حرکت بھی دیتے تھے۔ تو چھوٹ جانے کا، بھول جانے کا، رہ جانے کا ذکر یہ تو خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے، تو قرآن پاک کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔